السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنی علما، آمین۔ آج کی اس محفل میں میں جس عنوان کو اٹھائی ہوں وہ ہے ماہ مبارک۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ ماہ مبارک آنے والا ہے، ایک مہمان آنے والا ہے اللہ کی طرف سے۔ ہم سب سے پہلے دیکھیں ہمارے گھر میں اگر کوئی بڑے مہمان آتے ہیں تو ہم ان کا استقبال کس طرح کرتے ہیں، کیسے پکوان بناتے ہیں، کیسے گھر کو سجاتے ہیں۔ تو ابھی اللہ رب العالمین کا ایک مہمان آنے والا ہے، ایک دن باقی ہے کہ ہمارے پاس وہ حاضر ہو جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمان، ہم مومنوں کو چاہیے کہ ہم اس کے استقبال میں کیا تیاری کریں۔ کچھ لوگ اس کی تیاری میں اپنے گھر کو سجاتے ہیں، مسجدوں کو سجاتے ہیں، لیکن اصل تیاری بھول جاتے ہیں۔ اصل تیاری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسانی کرے کہ یہ ماہ مبارک اپنے تمام رحمتوں کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ ہمارے اوپر سرفگن ہو جائے۔ یہ رمضان المبارک اپنی برکتوں کے ساتھ آ رہا ہے، ہم اس کا استقبال اس طرح کریں کہ اس رمضان المبارک قرآن کا مہینہ ہے۔ سب سے پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں، اسی مہینہ میں ہمیں جو ایک بڑا تحفہ ملا ہے، یعنی ہمارے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج کی رات گئے تھے، وہ صرف ہمارے لیے ہی گئے تھے، ہمارے لیے ہی تحفہ لے کے آئے، کیونکہ وہ قرآن مجید ہے جس کا ذکر اس میں لیلۃ القدر بھی آتے ہیں، جس میں کہا گیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ مطلب اس رات میں، اس رمضان ماہ مبارک میں ایک رات ایسے آتا ہے جس کی عبادت 1000 سال سے بہتر ہے۔ اگر ہم اس رات میں عبادت کرتے ہیں تو ہمیں 1000 سال کی عبادتیں ایسی ملتی ہیں، اس سے بھی بہتر عبادت ملتی ہے۔ اور یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینہ میں کثرت سے قرآن پڑھا کریں، قرآن کو سمجھ کر پڑھا کریں، یا قرآن جتنے چاہیں اتنے ختم کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں نفل عبادتیں کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھ کر خوش رکھیں۔ اور یہ مہینہ صرف بھوکوں کے لیے ہے کہ بھوکا رہنے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک پکارنے والا پکار لگاتا ہے کہ یہی لوگ روزہ رکھنے والے ہیں، روزے دار ہیں، روزہ رکھیں گے، اور یہی لوگ، باقی کے لوگ روزہ نہیں رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے دین کو آسان کیا ہے کہ جو کمزور ہیں، جو بیمار میں مبتلا ہیں، وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، بعد میں اس کی قضا ہو سکے تو کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو ایسے ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے علاقے میں اگر ہم نظر دوڑائیں، ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو بلا وجہ، کوئی وجہ نہیں ہے، روزہ چھوڑ دیتے ہیں، اور بہت ساری ایسے بہانے بناتے ہیں کہ ہم بیمار ہیں، ہم بھوکے نہیں رہ سکتے ہیں۔ یہ بھوکے کا نام نہیں ہے۔ اگر ہم اس میں روزہ رکھتے ہیں تو ہماری یہ بھوک ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ آج ہم کچھ وجہ سے اللہ کے لیے ہم روزے میں ہیں، تو ایسی کچھ وجہ، بنا وجہ کے لوگ بھوکے رہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یاد دلاتی ہے یہ روزہ، یہ بھوک ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم ان کی مدد کریں، ہم ان غریب کو، ان مسکین کو تلاشیں، ان کی مدد کریں۔ اور کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بھوکے تو رہ جاتے ہیں لیکن عبادتوں کو بھول جاتے ہیں۔ میں یہ بتاؤں گی کہ اللہ رب العالمین مجھے اور ہم تمام کو یہ توفیق دے کہ ہم سے بھوکے نہ رہیں۔ اس میں پہلا رمضان کیسے گزر گیا اس کو بھول جائیں، اب کے رمضان کو، اب کے مبارک کے مہینے کو ہم ایسے حاصل کریں، ایسے اس کی مطلب تقوی لعلکم تتقون، کہ ہم متقی بن جائیں، اس میں نمازیں پڑھیں۔ یہ رمضان، یہ روزہ سونے کا نام نہیں ہے۔ زیادہ تر لوگ اس کو سو کر گزارتے ہیں، ظہر تک سوتے رہتے ہیں، پھر عصر کا وقت آ جاتا ہے اسے کام میں بتا دیتے ہیں۔ اس رمضان المبارک کا ایک مہینہ قیمتی ہے، کیونکہ ایام معدودات یعنی گنتی کے چند دن ہیں۔
مطلب کب ایسے گزر جاتے ہیں، اے مبارک مہینہ، اے رحمتوں والا مہینہ، اے برکتوں والا مہینہ کیسے گزر جاتا ہے ہمارے پاس سے. جو لوگ جو مومنہ اس کی قدر کرتے ہیں انہیں معلوم ہے، یہ جو بھی اس کی قدر کرتے ہیں انہیں متقی بنا کر چلا جاتا ہے. کیونکہ ایک حدیث میں ابن ماجہ میں آیا ہے کہ 2 لوگ ایمان لے کر آئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اسلام قبول کیا، تو ایک تھے، ہم میں سے بھی ایسے بہت سارے موجود ہوں گے کہ کوئی نیکیوں میں آگے رہتے ہیں تو کوئی پیچھے رہتے ہیں. ان میں بھی ایک آگے تھے نیکی کرنے میں اور ایک پیچھے رہتے تھے، لیکن دونوں بھی ایمان لے کے آئے. ایک جو آگے رہتے تھے وہ سب سے پہلے اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، اور جو رہے تو جنت میں ابو طلحہ کہتے ہیں، ابو طلحہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، ایسا عجیب خواب دیکھا کہ فرشتے جو پیچھے رہتے تھے ان کو جنت میں آگے لیتے ہیں، وہ جنت میں آگے جاتے ہیں. اس کا ریزن، اس کا وجہ پوچھا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ہمارے نبی نے پیاری بات بتائی. کیا تمہیں نہیں معلوم ان 1 سال میں جو 1 سال پیچھے وہ انتقال کیے، وہ عبادتیں نہیں کی، وہ نمازیں نہیں پڑھی، کیا انہیں رمضان المبارک کا مہینہ نہیں ملا؟ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس سے کوئی حج کے لیے جائے تو ہم اسے مبارک سمجھتے ہیں، ان کو قیمتی سمجھتے ہیں، وہ انسان مرتبے والے ہیں. عمرہ کرنے جائے اس کو بھی ہم مرتبہ والا انسان کہتے ہیں، لیکن سب سے اللہ رب العالمین کے پاس سب سے مرتبہ والا انسان وہی ہے جو رمضان المبارک کا مہینہ پایا، وہ مبارک مہینہ پایا اور اس کی قدر کیا، اس میں لعلکم تتقون، متقی بن گیا. اس سے یہ معلوم ہوا، نبی کریم نے کہا کہ وہ تو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، یہ بھی اچھی کام ہے، لیکن جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اس کی قدر کیے وہ جنت میں سب سے پہلے جا رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اس رمضان المبارک میں ہم گھر کے ساتھ ساتھ مسجدوں کو تیار کرنے کے ساتھ ساتھ خود کو بھی تیار کریں کہ ہم کتنا قرآن ختم کر سکتے ہیں، کتنی نمازیں پڑھ سکتے ہیں. جیسے ہم پورا سال 11 مہینہ گزارے ویسے اس رمضان کو نہ گزارے، یا اپنا پہلا رمضان جیسے گزارے ایسے رمضان کو نہ گزاریں. جتنا ہو سکے سونے سے دور رہیں، عبادتیں کریں. اس رمضان المبارک میں ایک وقت ایسا آتا ہے افطار کا وقت. افطار کے وقت میں ہے کہ دعا قبول ہوتی ہیں. ہم جو دعا کریں ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دعا کو بار بار کریں، وہ اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا. اور اس کی رات ایسی ہوتی ہے، اس کی رات، یہ رمضان کی رات ایسی ہوتی ہے کہ ہم ساری رات عبادت کرتے ہیں، مطلب جو دعا کرتے ہیں وہ قبول ہوتا ہے. ایسے تو اللہ رب العالمین ہر رات کو پہلے آسمان میں آتا ہے. تراویح پڑھی جاتی ہے، اس کی رونق ایسی ہوتی ہے. تراویح کے بارے میں آتا ہے کہ اگر ہم تراویح کو باجماعت ادا کرتے ہیں، امام کے ساتھ ادا کرتے ہیں، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، ادا کرتے ہیں تو ہمیں پوری رات عبادتوں کا مطلب مرتبہ ملتا ہے، درجہ ملتا ہے. ہمیں چاہیے، اللہ رب العالمین سے یہی دعا ہے، اللہ رب العالمین مجھے اور ہم تمام کو اس ماہ مبارک مہینہ کا قدر کرنے والا بنائے، اس پر ڈٹ کے اپنے کمر کو کش کر عبادت کرنے والا بنائے، قرآن کو زیادہ سے زیادہ سمجھ کر پڑھنے والا اور اس کو زیادہ ختم کرنے والا بنائے. کیونکہ یہ ماہ مبارک، یہ رمضان کا مہینہ، یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ رمضان المبارک میرا مہینہ ہے. ہمیں چاہیے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اس میں شیاطین کو قید کر دیے جاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں عبادت کریں، ہر ایک پل کو، اس 30 دن کے دن کو، گنتی کے دن کو، ہر ایک پل کو قیمتی سمجھتے ہوئے عمل کریں. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.